أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت میں داخلہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن گناہوں سے شریعت میں منع کیا گیا ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہوتا ہے، اور گناہوں سے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جیسے بڑے گناہ، بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں سے بندہ جب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھتے ہیں آیت کو، پھر انشاءاللہ مزید پتہ چلے گا۔ ارشاد ہے ان تجتنبو، ان اگر، تجتنبو اگر تم اجتناب کرو گے، پرہیز کرو گے، چھوڑ دو گے، نہ کرو گے، کبائرہ، کبائرہ کا مطلب کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، یعنی اگر آپ بڑے گناہوں کو چھوڑ دو گے، ما تنہون عنہ، ما جو کہ تنہون جن کو منع کیا گیا ہے، عنہ یعنی شریعت میں جن کو منع کیا گیا ہے، ان گناہوں کو تم چھوڑ دو گے، نکفر تو ہم کفارہ بنا دیں گے، عنکم سیئاتکم آپ کی برائیوں کو، یعنی ہم آپ کی برائیوں کو، نکفر کا مطلب مٹانا بھی ہے کہ ہم مٹا دیں گے آپ کی برائیوں کو، وندخلہم اور آپ کو داخل کریں گے، یعنی ہم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما یعنی عزت والی جگہ میں، کرم والی جگہ میں آپ کو داخل کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ غور کریں کہ جو فرائض اور واجبات ہیں شریعت میں، ان کا ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو جب بندہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، اللہ کا خوف رکھ کے، پھر اللہ بندے کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اعمال نامے سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ بڑے گناہ شدید عذاب لانے والے ہیں اور گناہ سے بچنے کے انعامات بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، یعنی کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ تو بندہ جب
बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लेता है तो अल्लाह ताला उसके छोटे गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन गुनाह भी साथ करते रहते हैं, तो उनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहे हैं, लेकिन साथ गुनाह भी यानी नाफरमानी भी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इस तरह से बड़े गुनाह जिनको शरीयत में मना कर दिया गया है उनसे बचने का हुक्म है। फिर अल्लाह ताला बंदे को जन्नत में जगह अता फरमाएगा। कबीरा गुनाहों की मौजूदगी में छोटे गुनाह भी माफ़ नहीं होते। अल्लाह ताला की मुखालफत सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है ये काम ना कर, बंदा कहता नहीं मैं तो करूँगा, तो बंदा अल्लाह का हुक्म जो है उसको छोड़ के अपनी मर्ज़ी करता है, तो बगावत का अलम बुलंद करता है, बागी बन जाता है, कहता है मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। तो फिर ठीक है, अल्लाह ताला फिर दुनिया में भी ज़िल्लत अता फरमाता है, आखिरत में तो अजाब होगा ना। फिर सगीरा गुनाह जो छोटे गुनाह होते हैं, बार बार अगर उनको किया जाए तो वो भी कबीरा गुनाह बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह धब्बा पड़ जाता है, तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो वो मिट जाता है, अगर तौबा इस्तग़फ़ार ना की तो वो बढ़ता जाता है, पूरे दिल पर छा जाता है। सगीरा गुनाह को, छोटे गुनाह को अगर बंदा जानबूझ कर करता है तो वो भी बड़ा गुनाह शुमार होता है। जब कोई नमाज के लिए वज़ू करता है, गौर करें, अल्लाह ताला वज़ू करते हुए जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अगर बंदा मुंह में पानी डालता है तो अल्लाह उसके ज़बान के गुनाह माफ़ फरमा देता है, नाक में पानी डालता है तो नाक के गुनाह माफ़ होते हैं, और चेहरा धोता है तो चेहरे से जो भी बंदे के गुनाह हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं, बाजू धोता है तो हाथ के गुनाह माफ़ होते हैं, और पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह माफ़ होते हैं। और फिर कुछ कदम चल के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो जितने कदम आगे चलता है हर कदम पर एक गुनाह माफ़ होता है। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला बंदे पर बहुत मेहरबान है। बंदा गुनाह करता है लेकिन अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचने का हुक्म फरमाया है और गुनाहों को छोड़ने का हुक्म फरमाया है, क्योंकि बंदा जब वज़ू करता है हाथ, ज़बान, नाक, कान, पाँव, और जब मसा करता है तो सर के गुनाह सर में ख्याल आते हैं बड़े, वो सब यानी अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि बंदे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बंदा मस्जिद की तरफ चलता है तो हर कदम कफ़ारा बन जाता है गुनाहों का। तो इस तरह अल्लाह ताला बंदे पर करम फरमाता है। लेकिन जो कबीरा गुनाह बड़े होते हैं वो तौबा करने से ही माफ़ होते हैं। वज़ू में हर उज़्व के धोने से आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, सर वगैरह के सब सगीरा यानी छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मस्जिद की तरफ चलना, हर कदम पर एक गुनाह माफ़ हो जाता है। इसी तरह से एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त की नमाज दूसरे वक्त की नमाज तक होने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देती है।
ایک جمعہ کی نماز دوسرے جمعہ کی نماز تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان کے روزوں تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے اس میں سب چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچا رہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ دو باتوں پر ہے، یعنی پہلے بندہ بڑے گناہ نہ کرے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچا لے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیاں کرنے سے۔ آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کی طرف چلنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ استغفار کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح صلہ رحمی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے بندہ اپنے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے ایسے نظام بنائے ہیں جس سے بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اگر توبہ نہ کی تو کبیرہ گناہوں کی موجودگی میں صغیرہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ بندہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ آپ غور کریں، آپ نے ایک چاقو خریدا کہ کسی کو قتل کر دوں گا، مگر آپ نے راستے میں توبہ کر لی، وہ چاقو آپ نے استعمال نہ کیا۔ اب وہ توبہ کی گناہوں کا ارادہ، یعنی گناہ تھا کہ میں کسی کو قتل کر دوں گا، آپ نے ارادہ دل سے نکال دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اس کی وجہ سے آپ کا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی آپ نے ایک گناہ کا ارادہ کیا، پھر وہ گناہ نہیں کیا، ارادہ بدل دیا، تو آپ کو گناہ نہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا کوئی پچھلا گناہ ہو اس کی وجہ سے گناہ بھی پچھلا معاف ہو جائے گا۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے۔ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم پر جو زنا کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ضرور اسے مل کر رہے گا۔ اگر زنا میں آنکھوں کا حصہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، زبان کا حصہ اجنبی عورت سے باتیں کرنا ہے، پاؤں کا حصہ گناہ کی طرف چل کر جانا ہے، اور شرم گاہ ان سب باتوں کی تصدیق کر دیتی ہے اور سب گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اگر شرم گاہ نے وہ کام نہ کیا، بندہ زنا سے بچ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو صغیرہ گناہ تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی چوری کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں چوری کرنے سے توبہ کر لی، کہتا میں چوری کرتا ہی نہیں، اب دل ہی نہیں کر رہا۔ اب گھر سے روانہ ہوتے ہوئے چوری کا ارادہ تھا، لیکن راستے میں ارادہ بدل گیا۔ اب وہ جتنے قدم گھر سے چل کر اس توبہ اس نے راستے میں جہاں کی، اس نے اللہ تعالیٰ ان قدموں کے بدلے میں اس بندے کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس کی برائیاں جو ہیں نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یاد رکھیں، شرعی حکم کو بدلنا نہیں ہے۔ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ یوں سمجھیں کہ چھوٹا بچھو ہے، ایک بڑا بچھو ہے، اس بچھو کا کام کاٹنا ہی ہے۔
چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عذاب اس کا دنیا میں بھی آتا ہے، آخرت میں تو ہونا ہے نا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہ جو کرتا ہے ان گناہوں کو قبر میں بھی پاتا ہے، اور قبر میں یہ گناہ سانپ، بچھو اور دوسری چیزوں کی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور بندے کو ڈستے رہتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ اگر بندے نے نیکیاں کی، گناہوں سے توبہ کر لی، تو نیکیاں خوبصورت اس کے سامنے بن کر آئیں گی اور بندے کا دل خوش کریں گی۔ یاد رکھیں، گناہوں کو چھوڑ دینا عبادت الہی ہے۔ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، تو پھر نہ عبادت قبول، نہ ذکر قبول، نہ ان کی زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی پھر وہ اللہ کی ناراضگی میں آ جاتی ہیں۔ مسلسل استغفار قائم کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار یا 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ استغفار ہر وقت کیا کریں۔ معافی مانگنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ گناہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اس کے بارے میں حد قائم کی گئی ہے، یا قرآن پاک میں اللہ نے اس کی سزا مقرر کر دی ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ۔ چھوٹا گناہ بار بار کریں گے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کریں گے تو وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے، اگر گناہ کو ہلکا سمجھ کر کریں گے تو وہ بھی بڑا بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبیرہ گناہوں کو 700 تک فرمایا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 467 بڑے گناہ بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، کبھی 3، کبھی 7۔ ایک حدیث میں ہے بخاری مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، دوسرا گناہ اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالنا کہ وہ میرے کھانے پینے میں شریک ہوگا، تیسرا بڑا گناہ کہ اپنے بچے کے ساتھ بدکاری کرنا، اور پھر گناہ کہ خودکشی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حکمران کا رعایا کو دھوکہ دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ خیانت کرنا، جوا کھیلنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ وقت سے پہلے نماز پڑھنا، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دینا بلا عذر، یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے۔ اسی طرح سے زنا کرنا، لواطت کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ چوری کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نشے کی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ چھوٹا نہیں، بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے شرک، قتل ناحق، یہ بڑے گناہ ہیں۔ یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کی آمدن کھانا بڑا گناہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگ جانا بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جادو سیکھنا یا سکھانا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے شراب پینا بڑا گناہ ہے۔
اپنے بھائی پر ایسا عیب لگانا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے عذاب اور جزا و سزا سے بے فکر ہو جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وارث کا حصہ جو ہوتا ہے میراث کا، وہ آگے دیتے ہوئے کمی بیشی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری بے حیائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ بادشاہ آفیسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ بال بچے ہونے کے باوجود عاجزی انکساری کی بجائے تکبر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح امام کے ہاتھ پر بیعت کرنا صرف دنیا کے لیے بڑا گناہ ہے۔ چغلی کھانے والے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں۔ دیوس جو ہوتا ہے بے غیرت، ماں بہن بیٹی کوئی اور بے حیائی بدکاری کرتی ہے تو کوئی اثر اس کو نہیں ہوتا، یہ بے حیا بندہ دیوس ہوتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ گار ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا، قطع تعلق کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے وہ جو قسمت کے حال معلوم کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے جانور جو ہے اس کو اللہ کی بجائے کسی اور کے نام پر قربان کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے امام ذہبی نے تو بہت سارے گناہوں کی لسٹ بنائی ہے، میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے، جادو کرنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کے سامنے ننگا ہونا بڑا گناہ ہے، صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا بڑا گناہ ہے، دوسروں کو گناہوں کی دعوت دینا بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا بڑا گناہ ہے، طاقت کے باوجود حج نہ کرنا بڑا گناہ ہے، گناہوں میں مدد کرنا دوسروں کی، یہ بھی بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، دنیا کی محبت اپنے اندر ڈال دینا، اللہ کی محبت نکال دینا بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، اور جس نے اپنے دل میں اللہ کی بجائے کسی اور کو ڈالا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت اگر دل میں آ جاتی ہے یا دنیا کی کسی چیز کی تو وہ بڑا گناہ گار بندہ ہوتا ہے۔ کسی کو گمراہ کرنا، گمراہی کی دعوت دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح روزہ ہونے کے باوجود کوئی برا کام کرنا اور جس کام کا کرنے کا حکم نہ ہو ویسے کام کرنا، وہ بھی بڑے گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، قطع تعلق کرنا، صلح رحمی نہ کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قرآن پڑھ کر اس کو بھول جانا بڑا گناہ ہے، لواطت کرنا بڑا گناہ ہے، نشہ کرنا بڑا گناہ ہے، سودی لین دین کرنا بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بندہ کیسے بولتا ہے؟ بعض اوقات بندہ کسی بات کا کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو بات قرآن پاک میں ہے اور یہ تو حدیث میں ہے، جبکہ ہوتی نہیں ہے، پھر وہ جھوٹ ہی ہو گیا اللہ کی طرف یا قرآن کی طرف یا حدیث کی طرف۔ تو بندے کو جب تک پتہ نہ ہو کوئی بات نہ کرے۔ میدان جنگ سے فرار کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔
حاکم وقت جو ہوتا ہے رعایا کو دھوکہ دے، ان پر ظلم کرے، بڑا گناہ ہے۔ فخر و غرور، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، ڈینگے مارنا، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، بڑا گناہ ہے۔ جانور کے ساتھ بے حیائی، فحاشی، بدفعلی کرنا، بڑا گناہ ہے۔ شراب پینا، بڑا گناہ ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، نماز جمعہ کا، لیکن بندہ خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں فرمایا ہے کہ آپ خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور نماز کی طرف، جمعے کی طرف آؤ۔ یہ بندہ خرید و فروخت میں پڑا ہے، جمعہ نماز کی طرف نہیں آیا، یہ بڑا گناہ کر رہا ہے، اللہ کی آیت کا ڈائریکٹ انکار کر رہا ہے۔ جوا بازی کرنا بڑا گناہ ہے۔ شرطیں لگانا بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنا بڑا گناہ ہے۔ ڈاکہ ڈالنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا بڑا گناہ ہے۔ ظلم و زیادتی کرنا بڑا گناہ ہے۔ غنڈہ ٹیکس وصول کرنا، بھتہ وصول کرنا، اس طرح کی چیزیں بڑا گناہ ہے۔ حرام کھانا یا دوسروں کو کھلانا بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت بنا لینا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ فیصلہ کرنے پر رشوت لینا بڑا گناہ ہے۔ جن سے مخالف کی طرف مشابہت کرنا، یعنی عورتوں کا مردوں کی طرح اور مردوں کا عورتوں کی طرح مشابہت کرنا بڑا گناہ ہے۔ حلالہ کرنا اور حلالہ کروانے والا کرنے والا دونوں بڑے گناہ گار ہیں، اور حلالہ کرنا ہی گناہ ہے بڑا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ جانوروں کے منہ پر داغ لگانا بڑا گناہ ہے۔ حصول دنیا کے لیے دینی علم حاصل کرنا بڑا گناہ ہے۔ علم دین موجود ہے، بندے کو پتہ ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن بندہ اس کو چھپا رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے۔ احسان جتلانا بڑا گناہ ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح لوگوں کی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی باتوں کی ٹو لگانا، جاسوسی کرنا بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری کرنا بڑا گناہ ہے۔ بلا وجہ لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ نجومی کاہن کے پاس جانا اور اپنی قسمت معلوم کروانا بڑا گناہ ہے۔ بلا ضرورت تصویریں بنوانا بڑا گناہ ہے۔ مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا بڑا گناہ ہے۔ کپڑے پھاڑنا، سر کے بال منڈوا دینا اور بالوں کو نوچنا، یہ مصیبت کے وقت یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہلاکت اور تباہی کی دعائیں دینا، یعنی ہلاکت اور تباہی کی بد دعائیں دینا بڑا گناہ ہے، یعنی مسلمانوں کو۔ تو یہ مسلمانوں کو، کبھی اولاد کو، کبھی کسی کو، یہ اس طرح کی بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، ورنہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے گانے بجانے کو پیشہ اختیار کر لینا، ڈانس کرنے کو ایک پیشہ بنا لینا، یہ بڑا گناہ ہے اور کمائی حرام ہے۔ اسی طرح سے کمزور جو ہوتے ہیں ان پر ہاتھ اٹھانا بڑا گناہ ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف اور گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ پڑوسی کی بیوی سے بے حیائی، فحاشی، زنا کرنا بڑا گناہ ہے۔ تکبر اور بڑائی کی غرض سے تہہ بند ٹخنوں کے نیچے رکھنا بڑا گناہ ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بڑا گناہ ہے۔ مردوں کا ریشم اور سونا پہننا بڑا گناہ ہے۔ غلام کا بھاگ جانا بھی بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔
جان بوجھ کر حقیقی نسب چینج کرنا کہ میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بیٹا ہے تو کہتا ہے نہیں جی میں تو اس کا بیٹا ہوں کسی کو، یعنی اپنی نسب تبدیل کرنا بڑا گناہ ہے۔ جھگڑالو بننا، جو جھگڑالے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑالو بننا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اگر پانی ہے، اضافی پانی کو روک لینا کہ دوسرے کو نہ جائے، بڑا گناہ ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو جانا بڑا گناہ ہے۔ مردار، خنزیر اور حرام کو کھانا بڑا گناہ ہے۔ جمعہ اور فرض نماز کو ترک کر دینا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کو کافر کہنا بڑا گناہ ہے۔ تصویر کو سجدہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ دھوکہ فریب دینا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیاروں کو گالیاں دینا بڑا گناہ ہے۔ غلط فیصلے کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی جج جو ہوتے ہیں یا یہ قانون کے رکھوالے اور حکومت کے غلط فیصلے کرتے ہیں، بڑا گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ اسی جھگڑے کے دوران گالیاں دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے مشت زنی اور بے حیائی اور فحاشی کے بڑے طریقے اختیار کرنا بڑا گناہ ہے، اور فحاشی بے حیائی کی طرف بلانا دوسرے کو بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کی بہت بڑی قسمیں ہیں، میں نے چند ایک آپ کو بتائی ہیں۔ اپنی کوشش کریں، گناہوں کی لسٹ بنائیں، اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو ان کو آپ ایک ایک کر کے ختم کریں اور اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق لائیں، اور بڑے گناہوں سے اجتناب کریں جن کو شریعت نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے گناہوں کو اور باقی سب گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور جنت میں خصوصی جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔